وہ شیطان کے دنوں سے زیادہ بدتر. یہ پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی. آج حالات دیکھو کہ کس کن آنسوؤں سے روئیں. خون کے آنسو بھی رو رو کر تھک گئے، اس لیے کہ خون کی نالیاں بھی بہہ پڑی. دنیا کے اندر خون ریزیاں دیکھو. ارے جامعہ ابو حفصہ کی چھوٹی چھوٹی ننھی منھی بچیاں پڑھنے والی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والی، کیسے ان معصوم بچیوں کی خون ریزی دشمنوں کے ہاتھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری سرزمین پر جس کی بنیاد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھی گئی، وہیں ایسے ملک میں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والی جو بچیاں پردہ نشین بچیاں تھیں، کیسے بے غیرتوں کے سامنے، کیسے کافروں کے سامنے ان کی خون ریزیاں ہوئی. اور یہ ایک موقع نہیں، اس طرح کے بار بار موقع بار بار ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں. کیا خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہ الدم. آپ نے کیا فرمایا؟ جب کبھی کوئی ایسی ناحق غیر حقدار لوگ جب مسند پہ آئیں گے تو سمجھ لو کہ خون کے فوارے چھوٹنے شروع ہوں گے. کیا فرمایا آپ نے؟ جب کبھی غلط قسم کے لوگ سرداری پہ آئیں گے، سربراہی پہ آئیں گے تو قوم کے اندر خون ریزیاں ہونی ہے. آج جو خون ریزیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو صحیح حقدار، جو سربراہ ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے. توجہ فرمائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے دورہ خلافت کے آخری ایام میں جس وقت کہ آپ بیمار پڑے، بیماری کی حالت میں آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا. غالباً یہی آپ کا آخری خطبہ تھا. اس خطبے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت سے خطاب فرمایا جس میں امت کو دنیا اور آخرت سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ امر خلافت کا جہاں تک مضمون اور تعلق ہے، اس امر خلافت کا وہی حقدار ہے آپ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ اس کی پوری صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو. پھر آپ نے کچھ وہ اوصاف بیان کیے جو کسی بھی سربراہ میں پائے جانے چاہیے. ایک وصف آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا سرمایہ اور اس کی دولت کیا ہو؟ تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت. یہ اس کی پونجی ہو، نہ کہ سویڈن کے اندر کوٹھیاں، نہ کہ دنیا کے کہاں سے کن بینکوں کے اندر کئی کروڑ پتی کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے پیسے ہوں، بلکہ ان کی پونجی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اور عبادت، یہ صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ صاحب رائے آدمی ہے، وہ آدمی ایسا دور اندیش ہو تو دور سے امت کے خطرات کو پہچاننے والا ہو، اس کا حل اس کے پاس موجود ہو. اگر کوئی ناگہانی حالت اگر پیش آ جاتے ہوں تو ایسے حالات کے اندر ایسے حالات کا صحیح مقابلہ کرنے والا ہو اور اس میں اس کی صلاحیت ہو. آپ نے فرمایا کہ وہ سختی کے موقع پر سب سے زیادہ سخت ہو اور نرمی کے موقع پر وہ سب سے زیادہ نرم ہو. یہ کچھ اوصاف آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے کہ یہ ہے خلافت کے وہ اوصاف. یہ اوصاف بیان فرمانے کے بعد آپ نے خود اعلان فرمایا کہ میرے اس مجمع کے اندر اگر کسی میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائے جاتے ہیں. سن لو، جس کسی کا نام لیا جائے، چاہے عمران خان ہو تب، کوئی دوسرا ہو تب، تیسرا ہو تب، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کامیابی، ملک، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. جس کو چاہے عزت دے، ذلت دے، اکانومی کو بڑھانا، چڑھانا، حالات بدلنا، یہ سب اللہ کا کام ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقوف رکھے ہیں کچھ چیزوں پر، کچھ چند چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھے ہیں کہ تم میرے بن جاؤ، میرے دین کے بن جاؤ، میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاؤ تو پھر میں تمہارا ہوں. یہ ہے سب سے بڑی بات.
ہمارے یہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات نہ کبھی ہوئی ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جو حکومت کی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر، اللہ کا بندہ بن کر، عبدیت اختیار کر کے، اسی کے احکام کو سامنے رکھ کر آپ نے حکومت کہہ دو تو حکومت کی، بادشاہت کے نام سے کہہ دو تو بادشاہت کہہ دو کہ بادشاہت کی، امامت کا نام دینا ہو تو امامت کا نام کہہ دو، اور امامت آپ نے فرمائی۔ یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور اسی دائرے میں ہوگی، تب تو کسی بھی سربراہ کو کامیابی ہے، عمران خان کو بھی کامیابی ہے۔ جب دین ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا رسول ہوگا، تب تو کامیابی ہے۔ لیکن جس کسی پارٹی میں اللہ اور اس کے رسول کا رسول نہیں، اس کے احکامات نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ ایک خواب ہے جو کبھی بھی سچ ہونے والا نہیں۔ بہت سے آئے، بہت سے پلٹ کر چلے گئے، ہر بار ہمیں وہ غم اور غم ہی دے کے گئے، اس کے علاوہ کچھ نہ دیا، اور بھی بہت سے آ سکتے ہیں۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں حکومت چاہیے، طاقت چاہیے، استحکام چاہیے، عزت چاہیے، سرخروئی چاہیے، بلندی چاہیے، امن چاہیے، سلامتی چاہیے، اگر دینا چاہیے اور فقر اگر دور کرنا ہو تو آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا بننا ہوگا، آپ نے میرا بننا ہوگا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں میرے ہاتھ میں جب ہے تو اب جہاں میں نے ان چیزوں کو رکھا ہے آپ نے وہاں کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانا ہوگا۔ اس لیے کامیابی کا راز صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی ہے۔ جب تک کہ یہی ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت تک کامیابی ہے۔ جب کانسٹیٹیوشن الگ بن گیا تو سمجھ لو کسی بھی پارٹی کے اندر، کسی بھی سربراہ کے اندر کامیابی نہیں۔ یہ الگ اعلان اس پلیٹ فارم سے بھی کہوں گا، اللہ مجھے اسی طرح کہتا رکھے، اس پارٹی کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات شامل فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ عدل و انصاف یہ ایک ایسا لفظ ہے، میں جو بھی کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا پہلے کہ یہ عدل و انصاف یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسا مادہ ہے کہ ہر جینے والی اور ذی روح کو اس کی ضرورت ہے۔ انسان کو تو ضرورت ہے ہی، لیکن جانوروں میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے، عدل و انصاف۔ آپ نے جانوروں کی ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی کہ ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اخلاق ہیں، کچھ نہ کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں۔ میری ٹیریٹری، تیری ٹیریٹری، یہ تیرا حق تو میرا نہیں، میرا حق تو تیرا نہیں۔ ان میں بھی ہمدردی ہے، ان میں بھی شفقت ہے۔ کس طرح جانوروں میں آپس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے، کیسا ان کا کمیونیکیشن ہے، اتفاق کیسا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ انسانوں جانوروں میں جب یہ چیز پائی جاتی ہے، بھلا بتائیے کہ یہ انسانوں میں کتنی پائی جانی چاہیے۔ یہ ایک کامن وصف ہے جو کسی بھی مذہب کے پابند یا غیر مذہب ایتھیسٹ آدمی بھی اس کا پابند ہے۔ چاہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر یہ کتنی چیز پائی جانی چاہیے۔ یہی ایک وصف ہے جو آج پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں یہ مفقود ہے۔ سب سے زیادہ یہ عدل و انصاف کا وصف پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مفقود یہ اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ ان ملکوں کے اندر، یورپ کے ممالک کے اندر اور اسی امریکہ کے ممالک کے اندر کم از کم یہ عدل و انصاف کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، جس کا انکار یہاں سے کوئی بھی انکار اس کا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری ممالک میں اگر جھانک لو تو سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے تو وہ اسی وصف کا فقدان ہے۔ میری تمنا ہے، میری دعا ہے، کاش کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہ انصاف اور عدل کا وصف دوبارہ امت کے اندر زندہ ہو، جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، ہر ایک کے اندر زندہ ہو، اور دوبارہ پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا پرچم لہرنا شروع ہو جائے۔ یہ میری دعا اور تمنا ہے۔ نہیں آخر میں آپ لوگ